السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قابل صد احترام علماء کرام اور محترم بزرگوں، عزیز اور پیارے بیٹوں اور بھائیوں، اور قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ نے بہت ہی علمی اور اصلاحی تربیتی علماء کرام کی گفتگو سنی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں حق کی پہچان، اس پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ میں بھی صرف آپ حضرات کی اس خوبصورت مجلس میں نام لکھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو، جیسے ہم یہاں اس کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما کر اپنی جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کی آخری قصر نبوت کی آخری اینٹ وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کو اللہ ذوالجلال نے وہ دین عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، اور اس کو
آپ کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں بھی ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کو اللہ ذوالجلال رسالت کا تاج پہنائیں گے اور ان کی دعوت، ان کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس کا تذکرہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ مکی آیات میں جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکہ میں ان کے اوپر زندگی کو تنگ کیا جا رہا تھا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور جو مسلمان ہوتے تھے ان کے اوپر مشکلات اور سختیاں وہ ناقابل برداشت ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو پھیلانے کے لیے طائف کا سفر بھی کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے بھی جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ آخر آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ان دنوں میں بھی قرآن مجید کے اندر یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب آپ مکہ کے حالات اور ان آیات کو سامنے رکھیں گے اور دونوں کا تقابل کریں گے تو ایک عام انسان جو صرف اپنی عقل کو سامنے رکھتا ہو، اس کو اللہ ذوالجلال کی قدرت پر، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان نہ ہو، تو وہ کیا سمجھے گا کہ آپ کے لیے مدینہ میں رہنا تنگ کر دیا گیا ہے، اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کی یہ حالت ہے مکہ مکرمہ میں، اور ادھر سے انہی دنوں میں قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ جو اللہ ذوالجلال نے آپ کو قرآن کا نور دیا ہے، دین اسلام آپ کو عطا کیا ہے، یہ پوری دنیا کو روشن کرے گا، اور لوگ اس کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر کے اس نور اور اس دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا کر چھوڑیں۔ یہ ذرا دونوں چیزیں بظاہر بڑی عجیب سی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا تھا، اور آپ کا ذکر اللہ ذوالجلال نے بلند کرنا تھا، اور لا الہ الا اللہ کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرانا تھا۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں 24 گھنٹے اذان کی صورت میں گونجنی تھیں، اس لیے اللہ ذوالجلال نے دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام بنا دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ ذوالجلال نے پوری دنیا میں عام کیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، وہ مناظر بھی دنیا نے دیکھے کہ یہی لوگ جن کو مکہ میں رہنا مشکل تھا، اب وہ شام، ایران، یمن اور سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں 42 لاکھ مربع میل پر اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں 56 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرا رہا۔ نہ تو یہ لوگ دلائل کے میدان میں، نہ یہ لوگ مناظرے کے میدان میں، اور نہ ہی یہ لوگ میدان کارزار میں تلوار اور قتال کے میدان میں اسلام کو مغلوب کر سکے، اسلام کو مفتوح کر سکے، بلکہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ ذوالجلال کے حکم سے تمام میدانوں میں فاتح بن کر دلیل کا میدان ہو، براہین کا میدان ہو اور جنگ اور جہاد کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر یہ قوت اللہ کے حکم سے غالب اور قاہر رہی ہے۔ ایک طرف تو مسلمان یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا ہدایت اور دین کا نور دے کر، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کہتے ہیں میں اس کا گواہ اور اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی نگرانی میں یہ سارا کام ہوگا۔ کون کریں گے، کیسے کریں گے؟ محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون ہوں گے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے۔ جس طرح کسی درخت کا بیج، کسی کھیتی کا بیج، وہ ایک چھوٹا سا مٹی میں بویا جاتا ہے اور پھر وہ پھوٹتا ہے اور پھر اس کا تنا بنتا ہے، پھر وہ اونچا ہوتا ہے اور پھر اس کے اس سے پھل اور پتے اور پھول نکلتے ہیں۔ یہ اس کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی اس دعوت کو اور اس درخت کو تناور دیکھ کر لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات
لیکن مومنوں کو خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ اب در حقیقت یہ جو ایک بہت بڑا فتنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ وہی فتنہ تھا کہ جن کو پھیلتا پھولتا اسلام پسند نہیں تھا، حسد اور کینے کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ پہلی کتابوں میں بھی چونکہ آخری اس پیغمبر کی آمد کا ذکر تھا، اب بنو اسحاق، بنو اسرائیل، چونکہ ان کی کتابوں میں بھی ایسی پیغمبر کی آمد کا ذکر تھا کہ جس کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ پیغمبر بھی بنو اسرائیل سے ہی ہو۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک سیدنا اسحاق تھے اور ایک سیدنا اسماعیل تھے۔ میں آپ کو اس دشمنی کی ابتدا اور اس کا اصل سبب اور دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں یہ بغض اور یہ نفرت اور یہ جلتی ہوئی آگ، اس کی بنیاد بتانے لگا ہوں کہ اس کا سبب کیا تھا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد سے آگے نبوت چلی۔ سیدنا یعقوب، جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور بنو اسرائیل، ان کی اولاد سے جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ان کی اولاد سے آئے، جو ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے۔ لیکن اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس پیغمبر کی آمد کی خوشخبریاں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر، زبور کے اندر، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں موجود تھیں کہ ایک پیغمبر آئے گا۔ اس لیے یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ وہ پیغمبر ہماری ہی نسل سے آنا چاہیے، لیکن اللہ کو منظور اور تھا۔ اللہ ذوالجلال نے وہ خاتم النبیین اور وہ رحمت للعالمین سیدنا اسحاق کی اولاد سے پیدا نہیں کیے، بلکہ کن کی اولاد سے پیدا کیے؟ جن کو مکہ میں لا کر آباد کیا۔ وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی امی جان، اور ساتھ دعائیں کیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ جب بیت اللہ کو بنا رہے تھے تو جو دعائیں آپ نے کی ہیں اللہ کے خلیل علیہ السلام نے، ان میں یہ دعا بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ، اس اولاد کو یہاں بسایا اور اس اولاد کو بیت المقدس میں بسایا، مصر میں بسایا، ان کے اندر بھی اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ دوسرے بیٹے کو بیت اللہ میں، مکہ میں بسا رہا ہوں، اللہ ان کے اندر بھی ان میں سے ہی رسول کو پیدا کرنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی امی جان کے خواب کی تعبیر ہوں۔ اب اللہ کا انتخاب اس آخری پیغمبر کا کس پر تھا؟ بنو اسرائیل میں سے یا بنو اسماعیل میں سے؟ اب جو اللہ کے فیصلے ہیں کیا ہم ان کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ ذوالجلال کی الوہیت کا نعرہ لگایا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کا آ کر آباد ہونا یہ کس وجہ سے تھا؟ مدینہ منورہ میں تو یہودی رہتے نہیں تھے، ان کی نسل یہاں تھی نہیں، لیکن یہ 3 بڑے بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ صدیوں سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ کیوں آباد ہوئے؟ کہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ مہاجر ہو، اور اس کی ہجرت کی جگہ کون سی ہوگی؟ باغات والی زمین، کھجوروں والی زمین، اور وہ مدینہ منورہ تھی کہ وہ پیغمبر پھر ہجرت کر کے وہاں آئیں گے۔ چنانچہ یہودی وہاں آباد ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آخری پیغمبر تو قریش میں سے، بنو اسماعیل میں سے اللہ نے اس کو رسول بنا دیے، بنو اسرائیل سے اللہ نے تو آخری پیغمبر نہیں بنایا، یہ وہ دل کا حسد اور کینہ تھا، یہ وہ جلن تھی کہ انہوں نے ایک علمی خانوادہ اور نبیوں کے سلسلوں کا خانوادہ اور اس پورے علاقے میں ایک علمی طور پر اپنے آپ کو پہلے نبیوں کے علم کا وارث بنانے والے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش لگا دی۔ آپ نے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنا ہو کہ کس طرح وہ اپنی کتابوں کے عالم بھی تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کی تعلیمات کو دیکھا، تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ پر اسلام لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ دیکھنا یہودیوں کو اکٹھا کریں اور ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ ما تقولون فی عبداللہ بن سلام، کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، جی سیدنا ابن سیدنا ابن سیدنا، یہ تو بڑا عظیم سردار ہے اور بہت بڑا عالم ہے اور عالم کا بیٹا ہے، بڑا عظیم آدمی اور عظیم خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراف کیا تو عبداللہ ابن سلام نکلے اور سب کے سامنے کہنے لگے، میں نے بھی سن لیا ہے جو تم نے میرے بارے میں کہا ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ،
کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین۔ اب وہ کہتے ہیں، اب انہوں نے کیا کہا؟ اب وہ کہتے ہیں بہت جھوٹا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے، یہ بھی برا ہے، اس کا باپ بھی برا تھا، اس کا خانوادہ ہی جھوٹوں کا ہے۔ یہ وہ حسد اور کینہ تھا۔ اب اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا، اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا، اور دوسری طرف سے یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ اسلام کے دشمن اتنے ہی زیادہ آگ میں جلتے ہی جا رہے تھے، جلتے ہی جا رہے تھے، حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ورنہ مدینہ منورہ میں جب ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتا نا، تو قرآن کہتا ہے یہ کہتے تھے کہ ایک رسول آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس رسول کے ساتھ مل کر تم مشرکین اور تم کافروں سے ہم جنگ لڑیں گے اور اللہ ہمیں فتح دے گا۔ یستفتحون علی الذین کفروا، پہلے پارے میں اللہ ذوالجلال نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ پھر رسول آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ حسدا من عند انفسہم، صرف حسد کی آگ میں جل گئے اور اس پیغمبر کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ناکام ثابت کرنے کے لیے، اور وہ پیغمبر جس کی خوشخبری کتابوں کے اندر موجود تھی اس کی نفی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ہر میدان میں فیل ہونے کے بعد، ہر میدان میں مغلوب ہونے کے بعد، پھر انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہ طریقہ ہے جس کی ابتدا عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے، عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے۔ وہ بھی اصلاً اور نسلاً یہودی تھا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافق کی شکل میں وہ اسلام کے اندر آیا، اور پھر کیا کیا عقائد بنے، کیا کیا اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح فتنے برپا کیے، کس طرح اس سازش کے ذریعے جو آپ سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں، اندر سے کھلتے ہیں، اس نے یہ نفاق کا بیج اور فتنے اور شبہات، تشکیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس کو کامیابی نہ مل سکی، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت تھی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر جس بازار سے تو گزرتا ہے وہاں سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہمت نہ ہو سکی اس بدبخت کو، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا یہ ہتھیار وہ کارگر ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کون ہو، اس طرح کے شبہات کہ جب ہر فوت ہونے والے کا وارث اس کے گھر والے بنتے ہیں، اس کے اہل و عیال بنتے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے وارث بھی تو سب سے زیادہ قریبی حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی وراثت تو سیدہ فاطمہ کے پاس آنی چاہیے تھی، اور
آپ تو خلافت کی وصیت سیدنا علی کو کر کے گئے تھے اور ان سے ظلم اور غصب کے ذریعے اس خلافت کو چھینا تو ابو بکر نے چھینا، عمر بن خطاب نے چھینا اور سارے صحابہ نے اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کر کے یہاں تک اس پیغمبر کو ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سارے کے سارے کافر اور منافق تھے سوائے 3 کے، سوائے 4 کے۔ 4 آدمی، بعض ان کی روایتیں ہیں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں رافضیوں کی، کہ نہیں صرف 3 آدمی تھے، سیدنا علی تھے، ابو ذر تھے اور عمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور کسی نے 4 کہہ دیا، 4 کے علاوہ باقی 1.5 لاکھ کے قریب جتنے کے جتنے لوگ تھے وہ سب منافق تھے۔ اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، خلافت کے لالچ میں، غنیمت، مال غنیمت کے لالچ میں وہ مسلمان ہوئے تھے، در حقیقت یہ سب کافر اور منافق تھے۔ اور یہ اتنا ناکام نبی تھا، اتنا ناکام نبی تھا کہ جس کے گھر رہنے والی بیویاں وہ بھی منافق اور نعوذ باللہ بدکار تھیں۔ کیا ایسا شخص نبی بننے کے لائق تھا؟ ایک بہترین اسکول کا استاد ہو اور آپ اس کو پوری کلاس دے دیں اور وہ 23 سال محنت کر کے ان کو پڑھائے اور پھر جب امتحان لیں تو وہ ساری کلاس ہی فیل ہو جائے سوائے 3 یا 4 کے، تو آپ ایسے استاذ کو استاد رکھنے کے لیے کوئی پرنسپل، کوئی شخص تیار ہوگا کہ یہ قابل استاد ہے؟ 1.5 لاکھ سے سارے شاگرد منافق اور کافر نکلیں سوائے 3 کے، اور گھر میں جو بیویاں بسائیں وہ بھی منافق اور بدکار نکلیں، تو کیا یہ وہی پیغمبر تھا جس کی خوشخبریاں پہلی کتابوں میں دی جاتی تھیں اور قرآن مجید کے اندر دی جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ تشکیک اور یہ دشمنی در حقیقت بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ہم لوگ اس کو امیر معاویہ کے نام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی یزید کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی باغ فتح کے نام پر، کبھی وصی رسول کے نام پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت خلافت کی کس کے نام تھی، اور کبھی امامت کے نام پر مناظرے، کتابیں، جھگڑے اور یہ سارے فتنے برپا ہیں۔ در حقیقت اس فتنے کی بنیاد اسلام اور کفر ہے۔ اس فتنے کی بنیاد اللہ کا نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی اور لیغیظ بہم الکفار کی تعبیر ہے کہ انہوں نے حسد اور کینے سے کس طرح پوری امت مسلمہ کو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔
یہ مسئلہ کوئی صحابہ کرام کے فضائل کا جھگڑا نہیں، یہ کفر اور اسلام کا جھگڑا ہے۔ ہمارے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جن شاگردوں کا انتخاب کر کے اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ اللہ کا انتخاب بھی بڑا خوبصورت تھا، اور جتنے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے دین کے خادم، دین کے مجاہد، جنتی، اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، اور مخلص اور صادقین تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ تھے، دوسرے سیدنا عمر بن خطاب تھے، تیسرے سیدنا عثمان تھے، چوتھے سیدنا علی تھے، پانچویں سیدنا حسن تھے، اور چھٹے صحابہ میں سے سیدنا امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سارے مسلمان ہیں۔ اہل بیت، اہل بیت کا لفظ یہ بھی ایک بڑی، شاید مجھ سے پہلے گفتگو ہو چکی ہوگی کہ اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے تو بیویوں کے اوپر بولا جاتا ہے، اور ساتھ پھر اولاد کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اہل بیت سے بیویوں کو نکال دو، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ کے علاوہ باقی سب منافق اور کافر تھیں، بدکار، اور آپ کی تینوں بیٹیوں کو نکال دو، آپ کے دورے داماد عثمان غنی کو بھی اہل بیت سے نکال دو، اور صرف کن کو لے آؤ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی۔ اللہ اکبر! آپ کے ساتھ اس دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ شیخ الاسلام نے لکھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وَمِنْهُمْ يَرَا، بعض رافضی دشمنان صحابہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ فتاوی شیخ الاسلام کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ بعض رافضیوں کا اور دشمنان صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحرق بالنار لا يدخل الجنة حتى يحرق بالنار لأنه يجامع به حفصة وعائشة، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ میں جلا کر پاک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ سیدہ عائشہ اور حفصہ کے ساتھ راتیں گزارتے تھے۔ ہم لوگ بڑے غافل ہیں، اور اوپر والی چیزوں کو لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک کوئی علمی اختلاف ہوگا، اور میرے بھائیوں یہ علمی اختلاف نہیں، یہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں۔ اب اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کیا وہ اسلام کے خیر خواہ اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس دور کے خمینی کی بعض کتابیں شاید کسی پڑھنے والوں نے پڑھی ہوں گی۔
کہ جب تک حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، جو ایک امام غائب، ان کے ہاں امام غائب ہے رافضیوں کے ہاں، جب تک وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم نہیں ہوگا، اور نہ ہوا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کے دور میں، نہ عمر بن خطاب کے دور میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں۔ جب تک امام غائب نہیں آ جاتے اتنی دیر تک عدل قائم نہیں ہوگا۔ جب وہ آئیں گے اور آ کر مدینہ منورہ کو فتح کریں گے اور سیدہ عائشہ کو قبر سے نکال کر کوڑے لگائیں گے، رجم کریں گے، اتنی دیر تک دنیا پر عدل اور حق کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ یہ کوئی فضائل صحابہ یا کوئی خلافت کے جھگڑے؟ جب تک ابو بکر اور عمر فاروق کی قبریں وہاں سے نکال کر ان کی لاشوں کو آگ میں جلائیں گے نہیں، دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اصل بنیاد کو سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ فتنے کا دور ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ سیرت، ان کی وہ زندگی، ایک جو قرآن نے بیان کی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا نا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ تو اللہ کی وحی ہے، باقی جو تاریخ بیان کرتی ہے اور جو کچھ یہ افسانے اور قصے اور کہانیوں میں جو ان کی شکل نظر آتی ہے، جو ان کی سیرت نظر آتی ہے، وہ قرآن کے بھی متصادم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کے بھی متصادم ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ابو بکر سچے تھے، عمر بن خطاب سچے تھے، عثمان غنی سچے تھے، علی مرتضیٰ سچے تھے، صحابہ سچے تھے۔ قرآن تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے قدوہ، نمونہ وہ قرار دیتا ہے، سیمپل قرار دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور لیکن یہ واہیات واقعات اور یہ من گھڑت قصے ابو بکر کو ظالم اور خلافت کو غصب کرنے والا، عمر فاروق کو اہل بیت پر ظلم کرنے والے اور خلافت کو غصب کرنے والے، سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگانے والے اور ان کے حمل کو گرانے والے، ان کے بازو کو توڑنے والے اور ان کے حق باغ فدق اس کو غصب کرنے والے، یہ ان کی شکل ان تاریخ کے نام پر جو کتابیں ہیں ان کی سیرت یہ بیان کی جا رہی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا بیان کی جا رہی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لوگوں کے سامنے کیا بیان کی جا رہی؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد یا 50 سال بعد ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بڑا المناک واقعہ اور سانحہ ہوا۔ مجھے ذرا سارے سوچ کر بتائیں کہ اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور؟ وہ کتنے سال پہلے اللہ کے پاس چلے گئے؟
سیدنا عمر بن خطاب کی اس میں کوتاہی کیوں بھائی؟ سیدنا عثمان غنی کی اس کے اندر کوتاہی، اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی اس میں کوتاہی کیا ہے کہ جب یہ محرم شروع ہوتا ہے تو ہمارے اس ملک کو فتنے میں، جنگ میں اور لڑائی میں دھکیلنے کے لیے صرف واقعہ کربلا ہی بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اشاروں سے، کنایوں سے، بلکہ صریح الفاظ سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق کے اوپر بھی سب و شتم کیا جاتا ہے۔ ان کو ظالم، خلافت کو چھیننے والے نام نہیں لیتے، کہتے ہیں جی ظالموں پر لعنت ہو، جنہوں نے سیدہ فاطمہ پر ظلم کیا تھا۔ بھئی کس نے ظلم کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر۔ کس نے ظلم کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر؟ کیا ابو بکر نے، عثمان نے، عمر بن خطاب نے، انہوں نے ظلم کیا تھا؟ واقعہ بیان کرنا کربلا کا اور گالیاں دینی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دامادوں کو، واقعہ بیان کرنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا اور داغدار کرنا پورے قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح احادیث کو، یہ کون سا اس ملک کے اندر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ اور یہ کون سی حب اہل بیت ہے؟ اگر اہل بیت کی محبت اور ان کی عظمت کو کسی نے پہچاننا ہو تو وہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث سے پوچھے یا اہل سنت سے پوچھے۔ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہم نماز کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام، برکتیں بھیجتے بھیجتے آل محمد پر نہیں بھیجتے۔ کہا کوئی دنیا میں مسلمان آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ نہ پڑھتا؟ کوئی اہل سنت اور اہل حدیث، اہل بیت کا دشمن اور اہل بیت پر نعوذ باللہ تبرہ کرنے والا کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ سیدہ فاطمہ، اور سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم، ہمارے ایمان کا حصہ اور بنیاد، سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ، پوری دنیا جہاں کی عورتوں کی جنت میں سردار سیدہ فاطمہ، اور آپ کی 3 بیٹیاں بھی جنت کے اندر۔ بس یہاں آ کر تکلیف ہوتی ہے نا کہ بھئی اکیلے تم سیدہ فاطمہ کا نام لیتے ہو، ساتھ وہ 3 بیٹیوں کا نام کیوں لیتے؟ اور اہل بیت کے اندر صرف سیدہ فاطمہ کا نام لو، عائشہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ حفصہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اب مجھے بتائیے کہ اتحاد اور اکٹھ کیسے ہوگا؟ ہم ہر ایک کے ساتھ متحد ہونے کے لیے تیار ہیں، ہماری تو دعوت اتحاد اور اتفاق کی ہے۔ کیسے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو اور ان کے سسر ابو بکر کو بھی مان لو، ان کے سسر عمر بن خطاب کو بھی مان لو۔ سسر تو ہمارے اس معاشرے میں وہ آج کل تو سسر کو کیا کہتے ہیں جی؟ ابو جی، کیوں بھائی؟
یہی کہتے ہیں نا بطور احترام، ابو جی، ابو جی، ان کو بھی مان لو، اور دور داماد عثمان غنی کو بھی مان لو، اور سیدہ فاطمہ کے تاجدار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مان لو۔ اہل بیت میں سیدہ عائشہ بھی ہماری امی ہیں، کیوں جی امی ہیں نا، اور سیدہ حفصہ بھی ہماری امی ہیں، سیدہ خدیجہ بھی ہماری امی ہیں، آپ کی ساری ازواج مطہرات ہماری امی ہیں، اور سیدنا حسن اور حسین وہ بھی جنت کے شہزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پھول ہیں، جو ان کے اوپر تبرہ کرتا ہے ہم اس سے بیزار ہیں۔ آئیے اگر ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں تو ہمیں 10 محرم کو پاکستان میں یہ کرفیو کی اور انڈیا کے ساتھ جنگ کی کیفیت یہ بنانی پڑے گی۔ سارے مل کر رہیں، محبت سے رہیں۔ ہاں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اگر کوئی نعوذ باللہ تبرہ کرتا ہے تو ہم اس سے بیزار ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کو یزید کے اوپر فضیلت دیتا ہے تو ہم ساتھ ہیں، اور اگر کوئی یزید کو کافر کہتا ہے تو ہم اس سے بھی بیزار ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی راہ اختیار کریں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ وسطا، افراط اور تفریط نہ کریں، یزید کو کافر بنا کر اور اس کی وہ شکل بنا کر جو افسانوی قصوں میں بیان کی جاتی ہے، تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس دور میں حق کے خلاف اٹھنے والے صرف اور صرف ایک مسلمان، اور وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خانوادہ تھا۔ اس دور میں رسول اللہ تھیں، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن بھی ان کو اس محبت اور اس عقیدت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ہمارا کوئی قصور نہیں، حقیقت ہے ہم نہ تو ناسبی ہیں نعوذ باللہ اور نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب کو مان لو تاکہ اختلاف ختم ہو، تاکہ ہمارے اس ملک میں امن آئے، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ میں جانتا ہوں ایک بزرگ تھے، تو وہ بڑے عجیب، انہوں نے کیا مطالعہ کیا ہوا تھا کہ مجھے کہنے لگے جی میں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، میں تو ان کو عشرہ مبشرہ سے بھی نہیں مانتا۔ میں نے کہا اچھا چلیے آپ ایسا کریں کہ عشرہ مبشرہ کو تو آپ مانتے ہیں نا، عشرہ مبشرہ کو، یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں نا، جہالت کی انتہا۔ میں نے کہا چلو آپ ایسا کرو کہ وہ 10 گنو۔ عشرہ کا معنی کیا ہے جی؟ 10، مبشرہ بالجنہ، کہ جنت کی خوشخبری، جنتی ہیں۔ تو میں نے کہا گنو جی، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور سیدنا علی کا نام میں نے چھوڑا، میں نے کہا طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ہیں، سعد ہیں، یہ پورے وہ سارے بار بار میں نے کہا گنے آپ بھی، تو وہ 9 ہی بنتے تھے۔ تو میں نے کہا جی یہ 10 پورے کر کے دیں، کیونکہ آپ نے خود بولا ہے کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کے صحابہ کو
انہوں نے جنگ جمل میں شہید کروایا تھا، تو اس لیے میں رضی اللہ نہیں کہتا۔ میں نے کہا چلو 10 گنو، بار بار گنے۔ میں نے کہا اس میں ڈال لیں سیدنا علی کو تاکہ 10 پورے ہو جائیں، ڈال لیں۔ خیر اللہ نے ان کو سمجھ دی، تو کہتے ہیں جی ڈالنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا چلو پھر اب گنو، اب گنو۔ کہتے ہیں اب صاحب میں تو ساری زندگی کوئی ایسی کتابیں پڑھ لی تھیں کہ میں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ تھا نا، یہ اسلام کو آگے پھیلانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھیے ایک ادھر انتہا ہے کہ بنو امیہ کے بغض میں، بنو امیہ کے بغض میں وہ سیدنا سفیان، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عثمان اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی خدمات کو وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسری شیطانی انتہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ بنو ہاشم کے لوگ وہ اسلام کو آگے پھیلانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور ہم اللہ سے ان دونوں افراط اور تفرید سے پناہ مانگتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنتی ہیں۔ باقی میں آخر میں یہ عرض کروں گا، جس طرح کہتے ہیں نا، ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا جی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہر ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے خلاف، تو مجھے کوئی ایسی ایک کتاب دیں جو بریلویوں کے خلاف۔ تو وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا یہ قرآن لے جاؤ، یہ قرآن لے جاؤ۔ ہمارے یہ خود نگہبان پورہ جہاں میری رہائش ہے فیصل آباد میں، وہاں ایک مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جب میں شروع فیصل آباد میں آیا تو اسپیکروں میں عام اجازت ہوتی تھی صبح درس دینے کی۔ ایک مسجد کے مولوی صاحب نے درخواست دے دی کہ یہ مسجد کے اہل حدیث مسجد کے عالم صبح درس دیتے ہیں، تو یہ فرقہ واریت کے اوپر بڑا ہمیں برا بلا کہتے ہیں۔ انسپیکٹر آ گیا، دونوں کو بلایا اور پوچھا جی آپ صبح درس میں دوسروں کو کیا کیا نام لے لے کر آپ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو صرف قرآن کی 1-2 آیتیں پڑھ کے ترجمہ پڑھ کر بس درس دے دیتے۔ تو انہوں نے وہ دوسرے مولوی صاحب سے پوچھا کہ ہاں جی مولوی صاحب، وہ کہنے لگے جی یہ نا ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ وہ بڑے سمجھدار تھے، ان کا نام بھی چودھری محمد شریف تھا، جو مسجد کے امیر تھے اہل حدیث مسجد کے۔ انہوں نے کہا چلو جی فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، لاؤ بھئی قرآن مجید۔ وہ قرآن مجید انہوں نے منگوا لیا، تو انسپیکٹر کو دیا اور کہا لو جی مولوی صاحب کو یہ قرآن دے دیں، ان سے کہیں کہ جون سی آیتیں آپ کے خلاف ہیں نا وہ نشانی لگا دیں، جب ہم درس دیں گے تو ان کو چھوڑ کر آگے والی آیتیں پڑھ لیا کریں۔ وہ مولوی صاحب کو قرآن پکڑائیں اور وہ پکڑے نا، کہ میں کیسے نشانی لگاؤں کہ یہ فلاں فلاں آیت ہمارے خلاف ہے، خود کیسے مان لوں کہ یہ آیت ہمارے خلاف ہے۔ جب تک قرآن زندہ ہے تمام صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب اس دنیا میں بیان ہوتے رہیں گے۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک ایک حدیث زندہ اور موجود ہے، اتنی دیر تک
صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے رہیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کو ماننے والے موجود ہیں تو یہ تمام صحابہ، اہل بیت، اولاد رسول اور ازواج مطہرات، یہ ان کا دفاع بھی، ان کی حرمت بھی اور ان کے فضائل اور مناقب بھی انشاءاللہ اللہ کی زمین کے اوپر بیان ہوتے رہیں گے۔ آگے اپنی اپنی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ کس کے نصیب میں یہ کرتا ہے، کس کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ ہمیں تو اس چیز پر فخر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر، آل محمد کی محبت کا نعرہ لگانے والے، جب تک ہماری نماز میں آل محمد پر درود اور برکت نہ پڑی جائے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کوئی شخص بتا دے۔ ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، امن کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور اس معاشرے میں فرقہ واریت کے فتنے وہ شخص بوتا ہے جو قرآن سے دور ہو جائے، جو قرآن نے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار بیان کیا ہے وہ زیادہ اعتماد والا ہے یا جو تاریخ کی من گھڑت کتابوں نے بیان کی ہے۔ ہمارے گاؤں کے ایک جو چودھری صاحب تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت، کئی لوگ ہوتے ان پڑھ ہیں لیکن اللہ نے ان کو نور بصیرت دیا ہوتا ہے، وہ تانگے پہلے ہوتے تھے، تانگے پر بیٹھ جاتے اور ایک ساتھ شاہ صاحب بیٹھ جاتے، تو وہ شاہ صاحب بیٹھتے ہی نا، یا علی مدد، یا علی مدد، وہ اس طرح کی نا بات کرتے، جان کے چھیڑنے کے لیے تھے وہ بھی یا علی مدد والے ہی، لیکن وہ تھے اہل سنت میں سے، صحابہ کا احترام کرتے تھے۔ وہ ایک دن شاہ صاحب کو پوچھتے ہیں، شاہ صاحب آپ کس علی کو مانتے ہیں؟ تاریخ میں 2 علی ہیں، آپ کس علی کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی کون سے، کیسے 2 علی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک وہ علی جو علی مرتضیٰ تھے، حیدر کرار تھے، فاتح خیبر تھے، اور باغیرت جوان مرد، کافروں کی صفوں کی صفیں الٹنے والے تھے، اور عشرہ مبشرہ کے جلیل القدر صحابی تھے، اور خلیفہ راشد تھے، اور جن کی جوان مردی اور شجاعت پوری دنیا مانتی تھی۔ ایک وہ علی تھے اور ایک دوسرے علی تھے جو اتنے بزدل تھے، اتنے بزدل تھے کہ ان سے خلافت چھین لی گئی اور وہ بولے ہی نہ۔ ان کی بیوی کو دھکا دے کر ان کا حمل گرایا گیا، وہ بولے ہی نہ، اور ان کے دروازے کو آگ لگا دی گئی تو ان کی شجاعت کہیں باہر نہ نکلی۔ اور بڑا کچھ، جب آپ کس علی کو مانتے ہو؟ پھر وہ دن جانے کہ اس نے پھر کبھی یہ نہیں کہا کہ یا علی مدد، چھیڑنے کے لیے کہ یا علی مدد۔ حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کا بڑا مطالعہ تھا، وہ کہتے تھے کتابوں میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ جو حضرت علی کی تلوار تھی وہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنی اونچی تھی، ایک دن انہوں نے اس کو غصے سے پکڑا تو 7 آسمان کے فرشتے کانپنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تلوار پتہ نہیں کب چلی یا ساری زندگی نہ چلی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سب افسانے ہیں۔ قرآن پڑھو اگر صحابہ کو پڑھنا ہے، صحیح بخاری پڑھو صحابہ کو پڑھنا ہے، صحیح مسلم پڑھو صحابہ کو پڑھنا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے اس کو پڑھو۔
اس کے مطابق اپنا ایمان بناؤ۔ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یہ تینوں ہی آپس میں رحماء بینہم تھے، رحماء بینہم تھے۔ واقعات موجود ہیں، ہم دشمنی ثابت کر کے اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اور اکابر صحابہ کو سب و شتم کر کے اس محرم میں ہم کیا اس پاکستان کو جہنم بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہماری یہ گزارش اور اپیل بھی ہے برسر اقتدار حضرات سے کہ آپ اس معاشرے میں امن قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے آپ پر بھی یہ فرض ہے کہ کوئی شخص نہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر سب و شتم کرے اور نہ ہی کوئی اہل بیت النبی، ازواج مطہرات اور آل محمد کی حرمت اور عظمت پر کوئی داغ آنے دیں، اور آپ اس قانون کو اچھے طریقے سے نافذ کریں تاکہ پاکستان ایک امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے۔ ہم اس میں ہمیشہ حکومت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ اور علاقے اور محلے کے لوگوں کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے اور کرتے رہیں گے کہ ان چیزوں کو ہمارے اس ملک اور معاشرے کے اندر فساد اور سب و شتم اور قتل و غارت کا سبب نہیں بننا چاہیے، امن اور سلامتی سے رہنا چاہیے۔ یہی امن اور سلامتی کا اور اعتدال کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہمیں قائم رکھے، اسی پر موت دے، اور ان کے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔